السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن پہ اعتبار، ایمان اور یقین رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بشر ایسا زمانے کی نگاہوں نے کہاں دیکھا، بشر ایسا زمانے کی نگاہوں نے کہاں دیکھا۔ بہت نظر آئے جہاں میں سہیل، مگر اس شان کا بندہ نہ بالائے فلک پایا نہ زیر آسماں دیکھا۔ مہمانان گرامی، معزز علماء، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ پروردگار عالم میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اپنی رضا و رحمت سے قبول فرمائے۔ اے معززات، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ایک ہی مرتبہ آپ سے درخواست ہے، کوئی بڑی ماں ان کو سمجھائے، ان کی آواز نہ آئے، آپ ثواب لینے کی بجائے گناہ لے کے نہ جائیں، خاموش ہو جائیں، کوئی آواز نہ اوپر سے آئے۔ حضرات جی وقار، ابھی انشاءاللہ میں بڑے اختصار سے تھوڑی گفتگو کروں گا، اور میرے بعد جماعت کی عظیم ترین شخصیت اور مسلک کے اہل حدیث کے عظیم ترجمان، مناظر اسلام، خطیب ذی شان حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی ورعاہ، سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، اور ساڑی پنجاب دی واری ہے اس ٹائم سے، وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ میں اختصار سے آپ سے چند لمحات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرات، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہوا، اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں مسلمان بنایا، اس پہ بھی فضل فرمایا، مسلمانوں میں اہل سنت بنایا، پھر کرم فرمایا اہل سنت میں ہماری شناخت راہ مستقیم پر چلنے والے اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے کرم یہ کیا، ہمیں مرشد، راہبر، پیشوا، مقتدا، پیر
ایسا بے مثال با کمال لا جواب عطا فرمایا۔ بابے نے کہا تھا پیر منیا جے پیڑ نہ جائے اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل اس مرشد نو کی پڑھنا ہو، جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ حضرات ہادی مرشد رہبر پیشوا رب اکبر نے ہمارے مقدر میں وہ بنایا جو صورت میں بھی بے مثال، جو سیرت میں بھی بے مثال ہے، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، صورت جس کی اجمل، سیرت جس کی اکمل، شان جس کی افضل، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، صورت اور شے ہے، سیرت اور شے ہے، یہ بھی دماغ میں بٹھا لیجئے۔ صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم دلیل پوچھیں گے تو جناب کا حقیقی چچا، یہ تین حقیقی تھے، سردار عبداللہ، سردار ابو لہب اور سردار ابو طالب، ان کی ماں بھی ایک تھی، 4 دادیاں تھی جناب کی۔ یہ حقیقی چچا سردار ابو لہب، اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، نام تھا عبد العزہ۔ حسین اتنا تھا، چہرہ شعلے مارتا تھا، نام پڑ گیا ابو لہب۔ شکل بڑی اعلیٰ، صورت بڑی شاندار، چہرہ شعلے مارتا ہے مگر کردار کچھ نہیں، تو صورت نے کام نہیں دیا، بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ قرآن مجید کا کمال یہ ہے، ترجمہ نہ بھی آتا ہو، اس کی ترتیب اور پڑھنے والا ایسا کمال کا انداز ہے، سادہ بندہ بھی یہ سورت پڑھے تو اندازہ کرے گا کسی نے پین نہیں آنے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ میں ترجمے پہ نہیں جاتا، آگے کہنا چاہتا ہوں، سیرت صورت کی محتاج نہیں ہوتی، میری بات یاد رکھیں گے ذرا، سیرت صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ ابو لہب کی صورت تھی، سیرت نہ تھی، کام نہ دیا۔ ایک اور ہے، یہاں کا باسی نہیں، مکے کا رہائشی نہیں، سردار نہیں، قریشی نہیں، غلام ہے، حبش سے آیا ہے، سیاہ فام ہے، شاہ کاڑا رنگ ہے، موٹے موٹے نقش ہیں، بظاہر صورت پرکشش جاذب نظر نہیں، مگر سینے میں سیرت کا چراغ دھک دھک کر رہا ہے۔ یہ باہر سے آنے والا غلام، غلام کا بیٹا، غلام کا پوتا، خاندانی اور نسلی غلام، سیاہ فام، موٹے نقش والا، پاک محبوب کے پاک شہر کی گلی میں چلتا ہے، جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی ہے۔ تو پتہ چلا سیرت صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ حضرات میں اپنے رب کا شکر کن الفاظ سے ادا کروں؟ رہبر، مرشد، پیشوا، ہادی، وہ عطا فرمایا نہ بھی دھیان میرے ول، توجہ نہیں پسے جان چاہیے، میں تو انہوں دیکھنا تو اڈی زیارت واسے ایسا عطا فرمایا جس کی صورت بھی بڑی با کمال ہے۔ اس پہ چلوں گا تو بڑا وقت لگے گا، صرف 2 مثالیں دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ مشہور ہے دنیا میں حسن یوسف، آدھی دنیا کا حسن انہیں ملا ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں، میں اشارہ ہی کروں گا کہ جب مصر کی شہزادیوں کو زلیخا نے بلایا تھا اور وہ امرود اور سیب، فروٹ کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہیں لگانا مجھ پہ، وہ دیا اور چھریاں بھی دے دی اور کہا یوسف صدیق کو ذرا چکر لگا۔ حسن یوسف کو دیکھا، حیرت زدہ ہو گئی، محو حیرت ہو گئی، اکھا اڈیاں رہ گئیاں، بھول گئی کہ فروٹ کاٹ رہی تھی،
فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی میری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا، اور مصر کی شہزادیوں تم نے حسن یوسف دیکھا تو ہاتھ کاٹ بیٹھی، کاش تم میرے یوسف، فاطمہ کے بابا یوسف، حسنین کے نانا یوسف، کائنات کے امام یوسف، انبیاء کے سردار یوسف، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پا کو دیکھ لیتی۔ پا فارسی کا لفظ ہے، حسن پاؤں کو دیکھ لیتی تو چھریاں اپنے جگر پہ چلا دیتی۔ کیوں؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارم تو تنہا داری، جتنے اوصاف سی کل نبیاں اندر اس سارے ہی پائے نے مدنی پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات دوسری مثال بھی ماں جی کی کہوں، آگے بڑھوں ذرا، حسن اور صورت کی کیا بات کہوں، وہ جمیلوں میں اجمل حسینوں میں احسن۔ ماں جی نے فرمایا دو باتیں اس موقع پہ کہیں آپ نے، کہ میں نے جناب کے ذریعے جبرائیل امین سے سوال کیا، اے جبرائیل تو نے آنے والی ہر ہستی کو دیکھا، بڑے بڑوں کو دیکھا، حسینوں کو دیکھا، جمیلوں کو دیکھا، بتلا میرے سرتاج جیسا، میرے سرتاج جیسا کوئی اور حسین بھی تو نے دیکھا ہے؟ جبرائیل کا جواب آیا تھا، اور وہ اس نے اپنے انداز میں معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں بھی کہا تھا، جب سارے انبیاء جمع تھے اور مصلی امامت خالی تھا۔ آپ جانتے ہیں ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے، فَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، قرآن کہتا ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ جب یہ سارے امام جمع تھے تو جناب جبرائیل آگے بڑھے تھے اور کہا پیارے آفاق ہائے دیدہ ام، مہر و بتا ورزیدہ ام، بسیار خوبہ دیدہ ام، اما چو چیزیں دیگری، میں نے سب کو دیکھا، شرق و غرب کو دیکھا، جنوب و شمال کو دیکھا، پوری دنیا کا چکر لگایا۔ آقا آگے بڑھیے، امتوں کے اماموں کی امامت فرمائیے۔ اور ماں جی نے اپنے انداز میں کسی نے ترجمانی کی ہے، عائشہ ہے راوی نبی نے سنایا، ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دوسری بات ماں جی کی اور سیرت پہ ہوں، فرمایا لوگو لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ لوگو میرا بھی ایک سورج ہے، ارے آسمان تیرا بھی ایک سورج ہے، آسمان تیرے سورج سے میرا سورج اجمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، احسن بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بالا بھی ہے، نورانی بھی ہے، اونچا بھی ہے، سچا بھی ہے، سچا بھی ہے۔ آسمان کا سورج، کہا ماں جی دلیل، تیرا سورج آسمان کے سورج سے کیسے بہتر؟ فرمایا فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ، یہ سورج طلوع ہوتا ہے فجر کی نماز کے، یہ میں تو کو پوچھنا، میں نہیں بول رہا، فجر کی نماز کے، میں اس لیے آپ سے گواہی لے رہا ہوں، آپ سوئے رہ گئے، سورج چڑھا ہو تو کوئی لو جی پنجاب کا امیر عبدالرشید حجازی کہہ رہا فجر کے بعد اور پہلے چڑھے آپ، حقیقت یہی ہے، بعد فجر کی نماز کے بعد چڑھتا ہے۔ ماں جی نے فرمایا کیا کمال اس سورج کا،
کیا کمال اس سورج کا جو رات کی تاریکی، رات کی سیاہی، چوروں کی چوری کا وقت اور رات کے فتنے، حشرات الارض کے خطرات گزار کے آئے اور صبح صادق طلوع ہونے کے بعد پھر چڑھے۔ کمال ہے میرے سورج کا طالع بعد العشاء، میرا سورج چڑھتا ہے جب دنیا پہ سیاہ رات چھائی ہوئی ہو، اندھیری آئی ہوئی ہو، فتنہ و فساد کا طوفان برپا ہو، ظلم و جور عین سرے پہ ہو۔ کہا بعد العشاء، جب دنیا پہ اندھیری اور تاریکی چھائی ہو پھر میرا سورج چڑھتا ہے فاران کی چوٹیوں سے، جس کی ایک کرن پڑے ابو بکر پہ صدیق بن جاتا ہے، ایک کرن پڑے عمر پہ فاروق بن جاتا ہے، ایک کرن پڑے عثمان پہ غنی بن جاتا ہے، ایک کرن پڑے حضرت علی پہ حیدر کرار بن جاتا ہے، طلحہ و زبیر، سعد و سعید پہ کرن پڑے تو جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار ماں جی نے فرمایا کہ میرا سورج آسمان کے سورج سے اعلیٰ۔ میں اس چیپٹر کو اس لفظ کے ساتھ ختم کرتا ہوا، یہ بڑا موضوع ہے، اسی پہ چلوں گا، وقت بڑھ لگتا چلا جائے گا۔ میں یہاں پہ آتا ہوں، میرا محبوب، مرشد، ہادی، رہبر، پیر، یہاں سے بات شروع ہے نا، ذہن میں رکھنی کیسا ہے؟ از سارتا پا، سادہ سی فارسی ہے، از سارتا پا، از پا تا سر، از سارتا پا، پا پاؤں کو کہتے ہیں، از پا تا سر، حسین نے نازنین نے دل نشین نے، وہ ایسا ہے جو سر سے لے کے پاؤں تلک، پاؤں سے لے کے سر تک سارے کا سارا حسین ہے، نازنین ہے، دل نشین ہے۔ حضرات جیسے میرا محبوب صورت میں اعلیٰ، اس سے کہیں بڑھ کر میرا محبوب سیرت میں اعلیٰ۔ آپ جانتے ہیں پہلے دور میں رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے مکے کا ایک ایک شخص آپ کو صادق اور امین کہتا ہے۔ یہ سیرت ہے نا، سیرت کہتے ہیں کردار کو، سیرت کیا ہے؟ حالت کو کہتے ہیں سیرت حل اولا۔ اے موسیٰ گھبرا نہیں، اس ڈنڈے کو ہاتھ لگا، جو سانپ بن گیا دوبارہ ڈنڈا بن جائے گا۔ سیرت حل اولا، حالت، مگر اس کا جو عام ہمارے شرعی معنی کیا جائے گا، کسی کا کردار، گفتار، لین دین، چال چلن، اس کا بھی ہے بیہیویئر کیسا ہے، کیسا اس کا چلنا ہے۔ حضرات صورتحال یہ ہے، اللہ اکبر، آپ کا ایک رضائی چچا ہے، ابو سروان اس کا نام ہے، اس کی مجھے روایت کی سخاوت اس وقت میرے ذہن میں نہیں بیان کی جا رہا ہوں، ڈرتا ڈرتا۔ وہ کہتا ہے کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا، میں بوڑھا ہو گیا تھا، کمر خمیدہ تھا، ڈنڈا لے کے آیا جھکا ہوا، اور سامنے میں نے جب اپنے اس پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، کیوں میں نے آپ کا بچپن حلیمہ کی گود میں دیکھا تھا، تھوڑا لڑکپن بکریوں کے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھا تھا، پھر جوانی کے مناظر میرے ذہن میں تھے، آج بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے تو کہتا ہے پیارے رائیتوں کا سبین، میں نے تجھے بچپن پہ دیکھا، رب گواہ میں نے تیرے جیسا بچہ نہیں دیکھا، رائیتوں کا فتیمن، پھر میں نے تیرے لڑکپن کو دیکھا، پیدا کرنے والا رب گواہ میری آنکھوں نے تیرے جیسا لڑکپن نہیں دیکھا، رائیتوں کا شابن، پھر میں نے تیری جوانی کو جس پہ حسن ناز کر رہا تھا، باحیا قواری لڑکی کی طرح بازاروں میں شرمیلے باحیا انداز میں چلتے ہوئے دیکھا، کونین کا رب گواہ میری آنکھوں نے تیرے جیسا پیارا سجیلا اور اعلیٰ نوجوان نہیں دیکھا، رائیتوں کا شابن، آج بڑھاپے میں آ گیا پیارے، میری آنکھوں نے تیرے جیسا اس عمر میں بھی کوئی نہیں دیکھا۔ حقیقت اور کیسے
بیگانے کہہ رہے ہیں، ہم صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں۔ حضرات ابھی نبوت کا اعلان آپ نے نہیں کیا ہے، بیت اللہ الحرام اس کی تعمیر دوبارہ شروع ہے، اشارہ دوں گا بات آپ سمجھ جائیں گے۔ نوبت آئی حجر اسود رکھنے کی، مختلف قبیلوں میں کام بانٹا ہوا تھا، تقسیم کیا ہوا تھا، یہاں آ کے رک گئے، لڑائی ہونے کا اندیشہ ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہے کہ یہ اعزاز ہمارے نام پہ لکھا جائے، حجر اسود رکھنا چھوٹی بات نہیں تھی۔ نوبت یہاں پہ آئی کہ نوبت لڑائی کی طرف چلے گی۔ عربوں میں رواج تھا جب یہ لڑنے پہ آتے، جسے ہم کہتے ہیں تخت یا تختہ، ہمارے یہاں یہ مقولہ تخت یا تختہ، تو پھر یہ کرتے ایسے کہ خون کی پیالی میں ہاتھ ڈبو کر ایسے لگا دیتے۔ اس کا معنی ہوتا آپ نہیں یا گاہک نہیں، انے یا بننے، اب کام کنارے لگے گا، یہ اس کا ترجمہ ہوتا تھا۔ ان میں ایک بابا ہے ابو امیہ مخزومی، سیاںا بندہ ہے، اس نے کہا رکو بھائی رکو، لڑو نا، نیکی کے لیے لڑ رہے ہو، بانگ تو لڑن لگے ہو، حجر اسود پہ لڑنا چاہتے ہو، رکو۔ ایسے کر لیتے ہیں۔ اس گھڑی کے بعد جو بندہ بیت اللہ شریف کے دروازے سے اندر آئے، اسے اپنا ثالث، پنچ، لائی، جج تسلیم کر لیتے ہیں۔ جو وہ فیصلہ کرے کہ بڑی اچھی بات کی بابا، بڑی کمال بات کی۔ اب سب کی نگاہیں لگی ہیں، کون آتا ہے جو اس جھگڑے کو مٹاتا ہے، کون آتا ہے جو بہتے خون کو روکتا ہے، کون آتا ہے جو سونتی ہوئی تلواروں کو واپس میانوں میں لے جاتا ہے۔ اچانک دیکھا تو کائنات کا امام، تیرا میرا پیر و مرشد، ہادی و رہبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو پتہ کیا کہا تھا؟ حاذل امین رضیناہ، یہ تو وہ آیا جس کو ہم سارے ہی مانتے ہیں، اس پہ ہم راضی راضی، اس کے فیصلے پہ راضی۔ حضرات ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، مگر سیرت کا یہ حصہ بڑا عمدہ درس ہے۔ آپ اندر تشریف لائے، بات آپ کو بتائی گئی کہ معاملہ یہ ہے، کہانی یہ ہے۔ آپ نے فرمایا چادر لائی جائے، بڑی چادر لائی گئی، حجر اسود کو اٹھا کے آپ نے اس میں رکھ دیا۔ فرمایا ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک چودھری، اپنا اپنا سردار دے دے۔ آگے آئے، کہا چادر اٹھاؤ، اسے اوپر کرو۔ اب سب کے ہاتھ مصروف تھے، چادر پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے کمال رحمت کی نگاہ سے تبسم کے ساتھ دیکھ کر فرمایا تو آڈے ہاتھ مصروف اور پھر میں ہی رکھ دیا، تمہارے ہاتھ تو مصروف ہے پھر میں ہی رکھ دوں۔ فضا سے آواز آتی ہے، فضا سے آواز آتی ہے، اے دو ذبیح اللہ کے لخت جگر، اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے اور عبداللہ ذبیح اللہ کے جائے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھیے، حجر اسود اٹھائیے، اسے ٹکانے پہ ٹکائیے۔ کیوں؟ جس گھر کا سنگ بنیاد، لفظ میرے پہ غور کرنا ہے، جس گھر کا سنگ بنیاد تیرے جد امجد نے رکھا تھا، اس کا سنگ تکمیل تجھے ہی رکھنا چاہیے، اس کا سنگ تکمیل تجھے ہی رکھنا چاہیے۔ آئیے ایک اور حوالے سے بھی دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ لگتا شاہ جی آ گئے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آجو آجو، ٹھیک ہے، آجو آجو۔ میں ویسے کہ دستا ہی میں ساڈا پنجاب دا حصہ ہی ہے شام تک، ہوں ساڈے سرپرست اعلیٰ دی واری ہے انشاءاللہ۔ میں چلو جتنے پہ کرسی آؤ دے دینی ہے نا۔ اچھا حضرات، اگلے خطیب آن دا معنی ہوندا ہے بریکاں لا تے ہن چھیتی مکا۔ میں انشاءاللہ اسی کے مطابق ہوں، اپنی بات کو 2 لفظوں میں کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ رہ گیا ادار، انشاءاللہ ہم تیار، اگلے سال پھر باقی۔
انشاءاللہ۔ یار زندہ صحبت باقی پہ بات۔ یہاں اتنی بات ذہن میں رکھیں، یہ فطرت کا اصول ہے، وہ حادثات نہیں ہے۔ جناب کے والد گرامی کا نام کیا ہے جی؟ جی میں تو بھلا کیا نام؟ عبداللہ، بڑا صاحب جو بچے پہلی جی باتیں جانتے ہیں۔ اور والدہ کا نام، دائی کا نام، یہ کوئی حادثہ نہیں، میرے قدرت کا انتخاب ہے۔ یہ اور بابے ہن سارا کچھ بولنا نہیں، عمران خان نہیں بولتے۔ حضرات توجہ فرمانا، باپ کا نام عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، ترجمے کے لحاظ سے ادھر جا رہا ہوں ذرا۔ اب ذرا غور فرمائیے، جس کا خون عبودیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو اور جسے جھولی ملے امن کی، ماں آمنہ، جسے جھولی ملے امن کی، اور جس کے حلق میں دودھ جائے حلم کا، باپ عبداللہ، ماں آمنہ، دائی حلیمہ، خون عبودیت کے رنگ میں رنگا ہوا، جھولی امن کی، دودھ حلم کا، اس ہستی کا نام محمد نہ ہو تو اور کیا ہو۔ عجب نام ہے محمد نرالا، محمد محمد سونا کملی والا۔ حضرات ایسا پیارا نام ہے، دشمن بھی نام لے تو دونوں لب ایسے لگتے جیسے جفیاں ڈال رہے ہیں۔ باقی آئندہ سال سبحان ربک۔